جناب ابراہیم علیہ السلام نے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ نمرود جیسے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے، اس کی حکومت ہے، اس کی طاقت ہے، اور وہ اس نشے میں اتنا مست ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ اس نے خدا کہلوانا شروع کر دیا ہے۔ اس کے دربار میں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ گفتگو کرنا اور اس کے سوالات کے جوابات دینا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا افضل جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق کی بات کر دینا۔ یہ افضل ترین جہاد ہے۔ یہ بھی ایک مناظرہ ہے، احقاق کے حق کے لیے نا بحث کرنا، مناظرہ کرنا، یہ تو کتاب و سنت میں موجود ہے، لیکن کریں گے اہل علم؟ ہر آدمی اٹھ کے اگر مباحثے میں جائے گا تو بعض اوقات بہت ساری خطائیں پیش نظر ہوں گی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، یہ خدا کہلواتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے رب کریم کی ذات کے بارے میں بات شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جناب ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا ان کے رب کے بارے میں؟ اور جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کر رہا تھا کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اسے بادشاہی جو عطا فرمائی۔ کچھ لوگوں کو جب اعزاز ملتا ہے نا، بلندی ملتی ہے، مال و دولت ملتا تو جھگڑالو ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بجائے شکر کے تکبر کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ جھگڑا کر رہا تھا جناب ابراہیم سے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ وہ بحث کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے آپ کے ساتھ، فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ گویا جناب ابراہیم علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا تو اپنا وجود رب کے ہونے کی دلیل ہے، تو ایک نطفہ تھا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے تجھے وجود دیا، تیرے اندر روح پھونکی، تیرا اتنا بڑا جسم قائم ہوا۔ رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اس نے اس طرح کیا کہ دو بندے بلائے نمرود نے، ایک کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، اس کو کہنے لگا تجھے سزائے موت کی سنائی تھی، نجات تو آزاد ہے، اور ایک بندہ بے گناہ تھا، اسے پکڑ کے قتل کر دیا، کہنے لگا دیکھو میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ حالانکہ قتل کر دینے اور چھوڑ دینا، اس میں اور زندگی اور موت دینے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ بندہ موٹے دماغ کا ہے۔ کچھ لوگ موٹے دماغ کے ہوتے ہیں، بلا وجہ بحث کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی، آپ فرمانے لگے 40 عالم بیٹھے ہوں، ایک دلیل سے انہیں چپ کرایا جا سکتا ہے، لیکن ایک جاہل بیٹھا ہو نا تو وہ 40 دلیلوں سے بھی چپ نہیں کرتا، کیونکہ جاہل ہے نا۔ علماء کے سامنے آپ دلیل بیان کریں گے تو 40 علماء بھی ہو تو ایک دلیل سے چپ کر دیں گے تو جو ہے جاہل، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ دلیل بھی اس کی بڑی کچی تھی، بڑی نکمی تھی۔ اب حضرت ابراہیم نے نا اس پر ایک اور مناظرانہ گرفت فرمائی۔ آپ فرمانے لگے اچھا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اس طرح کر مغرب سے نکال دے۔ اگر تیرا بھی یہی دعویٰ ہے تو مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، تو رب فرماتا ہے کہ میرے خلیل کی بات سن کے کافر کے ہوش ہی اڑ گئے، اس کے ہوش اڑ گئے۔ جب حق کی بات ہوتی ہے فبہت الذی کفر، ہوش اڑ گئے اس کے، وہ تو حواس باختہ ہو گیا کہ یہ کیا بات کر دی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اسے ہدایت پھر بھی نہیں آئی، کیوں کہ اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت نصیب نہیں ہوئی، ہوش اس کے اڑ گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی رب کی ذات کے بارے میں، رسول پاک کی عزت کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، دین کے کسی معاملے میں احقاق حق کے بارے میں۔ ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ جگہ کوئی بھی ہو، مقام کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، جب تم نے دین کی بات کرنی ہے تو پھر تم نے نا ذرا تگڑے ہو کے کرنی ہے، پھر تم نے مضبوط ہو کے کرنی ہے، دلیل کے میدان میں پھر تم نے آگے بڑھنا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا اس موقع پر جب آپ کے ساتھ بظاہر کوئی غلاموں کی فوجیں نہیں، امتیوں کی لمبی چوڑی قطاریں نہیں،
वहां भी खड़े होके आपने फरमाया कि तू जो दावे कर रहा है तू झूठे कर रहा है, कायनात में एक ही रब है जो सच्चा रब है, एक ही कायनात का मालिक है जो सच्चा है, एक ही राज़िक है जो सच्चा है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही है जो इस काबिल है कि उसे चाहा भी जाए, उसे सजदा भी किए जाए, उसकी बारगाह में झुका भी जाए, उसे माबूद भी जाना जाए, उसे राज़िक भी माना जाए, उससे प्यार भी किया जाए, उसी के लिए जिया जाए, उसी के लिए इंसान दुनिया से जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हज़रत इब्राहीम की तरह हक़ का आलम बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए।